سٹوری ہے آپ سب کے لیے. میرے دوست ہے سیکٹری ہیلتھ ایک, ابھی پیچھے 2 سال پہلے وہ ٹرانسفر ہوئے اور چینج ہو گئے. تو آخری دن تھا جس دن ان کا, تو انہوں نے کہا کہ سلمان آئیں کافی پیتے ہیں اکٹھے. تو ہم دونوں ادھر سیکنڈ کپ پہ ملے گلبرگ میں, اور ہم نے کافی پی اکٹھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھیں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا, آپ نے ایف آئی آریں کرا دیں, آپ نے لڑائی کر دی, آپ نے فلاں کر دیا. تو میں نے تو آپ کو 2 سال میں بڑا ایک پلیزنٹ اور بڑا ہی سپورٹو پایا, اور آپ نے ہمیشہ اچھا مشورہ دیا ڈپارٹمنٹ کو. آپ نے ڈاکٹروں کی بھی بات کی ہمیشہ, مگر ہمیشہ وے آؤٹ نکالا کہ جی اس مسئلے کو اس طرح کیا جا سکتا ہے, اس پہ ہم پٹیشن کر دیتے ہیں, اس پہ یہ کمنٹس آپ دے دیں, اگر اتنا ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سی ایم کو سمری بھیج دیں. مطلب آپ نے ہر چیز کے سلوشنز دیے. آپ کے پاس پرابلمز نہیں تھے صرف, آپ کے پاس سلوشنز بھی تھے ان پرابلمس کے. آپ نے سجیسٹ کیا کہ اس کو ایسے کیا جائے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ لائف از ویری شارٹ, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایشوز کو ریزالو کریں, اور چیزوں کو ریزالو کر کے کسی بندے کا بھلا کریں, تاکہ نیکیاں بھی ہمارے کھاتے میں لکھی جائیں, اور ہمارا ایک جو حساب کتاب کا نامہ اعمال ہے اس میں آسانی ہو ہمارے پاس اگلی دنیا میں بھی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے مجھے کہا کہ یار جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں پہلے دن آیا سیکٹری ہیلتھ کے طور پہ, تو اخباروں میں آتا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ لیڈی ڈاکٹروں کو بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کے اوپر پرچہ کروایا ہوا ہے, آپ کمپلیننٹ ہیں اس کے. تو کوئی سائبر کرائم کے ذریعے وہ کرتا تھا کہ ڈیفیمیشن کرتا تھا, فیس بک پہ لکھتا تھا ان کے بارے میں اور ان کی عزت خراب کرتا تھا, اور پھر آپ اس کے پیچھے لگ گئے. آپ نے کہا کہ یہ سائبر کرائم کو تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. پھر مجھے پتہ لگا کہ جی آپ نے پرچہ کرا لیا ہے, اور پھر پتہ لگا کہ وہ بندہ گرفتار ہو گیا ہے. تو یہ کہتے کہ میں 2 سال مجھے یہ پتہ لگتا رہا کہ اب ٹرائل ہو رہا ہے, اب ٹرائل ہو رہا ہے. تو میں یہ لوگ آتے تھے میرے پاس, وہ مجھے کہتے تھے کہ جی سلمان کاظمی پیسے لے لے گا, سلمان کاظمی اپنا ریٹ بڑھا رہا ہے, جتنا اس بندے کو پھنسایا ہے اس نے اسی لیے پھنسایا ہوا ہے کہ شاید یہ پیسے لے لے گا. تو کہتے یار آج میں 2 سال بعد سیکٹری ہیلتھ کے طور پہ جا رہا ہوں, اور ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آفرین ہے آپ پہ کہ آپ کے بارے میں ایک دفعہ نہیں میں نے سنا کہ یار آپ نے کہیں پیسے لیے ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, مگر یہ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یار دیکھیں ایک سیکٹریوں تک بھی بات جاتی ہے, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, لوگوں کی ریپوٹیشن کیری ہوتی ہے, پیپل نو ہاؤ پیپل آر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار 2 سال کے اندر آپ نے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا. حالانکہ کرمنل کیسز صرف اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ لوگوں کو پینلائز کیا جائے, ان سے پیسے لیے جائیں, اور پارٹیز یہی کرتی ہیں, ایک دوسرے سے لڑتی ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ سر دیکھیں میری ذات اس میں انوالو نہیں تھی, اور لوگوں کی عزتوں کا مسئلہ تھا. اس بندے نے بہت زیادتی کی, ان کی پکچرز تیار کیں, ان کو سوشل میڈیا پہ لگایا, ان کو عزتیں ان کی خراب کی, ان کے رشتے ختم کرا دیے. مطلب ایک یہ کرائم تھا, ایک ایسا کرائم تھا جس طرح مطلب ایک بندے کے نام سے اس کے کریکٹر کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا کہ جی یہ اس کا کریکٹر لوز ہے, کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. بڑے سنگین الزامات تھے یہ تو پرسنل لیول پہ. اور پھر میں بیچ میں انوالو ہوا, تو میں نے سوچا کہ ایسے بندوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ذاتی لیول پہ, پرسنل لیول پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. تو اب سر اللہ کا شکر ہے کہ اس کو سزا ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک میں آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں تو پاکستان میں بھی جوڈیشل سسٹم میں سزائیں ہوتی ہیں, لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لوگوں کی, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. اور جوڈیشل سسٹم میں پرسسٹنس از دا کی ٹو سکسیس. اف یو آر پرسسٹنٹ تو ہر کام ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی انصاف نہیں ملے گا, انصاف لازمی ملے گا, مگر آپ کو پرسسٹنٹ ہونا ہے.